کاشی بھائی، آپ جنگلی مکڑے اور ایک بھیڑیے کی کہانی سنا رہے تھے، تو پھر کیا بنا اس کہانی کا؟ ہاں بھائی، آج جنگلی مکڑے کی باری تھی کہ وہ اس عقل مند بھیڑیے سے اپنی کوئی نصیحت وصول کرے۔ تو اس مکڑے نے اپنے جنگل کے تمام مکڑوں کی نمائندگی کے طور پر خود کو پیش کر دیا، اور استاد محترم بھیڑیا اپنے ہی گھر میں موجود تھا۔ تو مکڑے نے ایک درخت کے اوپر سے جالا بنا اور آہستہ آہستہ لٹک کر اس بھیڑیے کے سامنے آیا، اور بھیڑیے سے پوچھا کہ استاد محترم، آج آپ ہمیں کیا نصیحت فرمائیں گے؟ بھیڑیے نے جب دیکھا کہ آج جنگلی مکڑے کی باری ہے تو اس نے کہا، خوش آمدید۔ اچھا، تو وہی عقل مند بھیڑیا جو روزانہ جنگل کے کسی نہ کسی جانور کو نصیحت کیا کرتا؟ ہاں بھائی، وہی بھیڑیا جس کی ذمہ داری بادشاہ نے لگائی تھی کہ ہر روز جنگل کے کسی ایک جانور کو نصیحت کر دیں۔ وہ جانور اپنی پوری نسل کو ذمہ دار تھا کہ آگے نصیحت کو بتا دے۔ تو اس طرح آج کا دن مکڑوں کا تھا۔ تو وہ اسپائڈر بھیڑیے کے سامنے پیش ہوا۔ تو اس عقل مند بھیڑیے نے کہا کہ میں آپ کو مولانا رومی کی ایک نصیحت بتاتا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو تمہیں درد ملتا ہے اس دنیا میں، وہ دراصل پیغامات ہیں، ان کو غور سے سنو۔ یہ پریشانیاں اصل میں تمہارے اندر خوبیاں پیدا کرنے کے لیے آئی ہیں۔ استاد محترم کی یہ نصیحت سن کر مکڑے نے شکریہ ادا کیا اور اپنے قبیلے میں واپس چلا گیا۔ ارے واہ، یہ تو ٹھیک بات ہے، لیکن آخر اس کا کیا مطلب ہے؟ پریشانیاں کیسے خوبیاں پیدا کر سکتی ہیں انسان میں؟ ارے یہی بات تو سمجھنے والی ہے کہ جب کسی کو بھی اس دنیا میں پریشانی آئے، یا تو وہ رونا دھونا شروع کر دے، یا پھر اس کے حل کے لیے وہ نئے نئے راستے تلاش کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اندر صلاحیتیں اور سوچنے سمجھنے کی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پریشانیوں کا ڈٹ کر اور اعتماد کے ساتھ مقابلہ کرنے سے ہی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کہانی کے ذریعے مجھے بڑا ہی اچھا قول سمجھا دیا۔